حالات اور سوالات خبر کے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو خبر اس سے سوال کرتی ہے، اے انسان، افسوس ہے تجھ پر، تو میرے بارے میں کیوں غفلت میں رہا؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو دنیا میں اتراتا ہوا چلتا تھا، آگے پیچھے قدم بڑھاتا تھا، تو تجھے کس بات کا گھمنڈ تھا؟ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے خبر کو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ تب خبر کہتی ہے، اب میں تیرے لیے آرام اور سکون کی جگہ بن جاؤں گی، میں ہریالی میں بدل جاؤں گی، تیرا جسم نور سے بھر جائے گا اور تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے گا۔ مدفن کی ندا عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جس زمین کے ٹکڑے میں اسے دفن کیا جاتا ہے وہ ٹکڑا اس سے یوں پکار کرتا ہے، اے انسان، میں تنہائی اور اندھیرے کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں نیک عمل کرتا رہا تو آج میں تیرے لیے آرام اور رحمت بن جاؤں گا، لیکن اگر تو نافرمان رہا تو میں تیرے لیے سخت عذاب بن جاؤں گا۔ پھر وہ زمین کہتی ہے، جو لوگ میرے اندر اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے آتے ہیں وہ خوشی اور سکون کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور جو نافرمانی کر کے آتے ہیں وہ رسوائی اور تکلیف کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ جناب محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان کو خبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے سوال جواب ہوتے ہیں تو اس کے آس پاس موجود لوگ جیسے اسے سمجھتے ہوئے کہتے ہیں، اے انسان، تو نے اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کی موت سے کوئی نصیحت کیوں نہیں لی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ سب اس دنیا سے گئے اور اس کے سارے کام ختم ہو گئے؟ تو زندہ تھا، تجھے موقع ملا تھا، لیکن تو نے اس مہلت کی قدر نہیں کی اور اچھے کام کرنے کے بجائے دنیا کی چیزوں میں الجھا رہا۔ پھر زمین پکارتی ہے، اے دنیا کے دھوکے میں آنے والے، تو نے اپنے رشتہ داروں سے کیوں نصیحت حاصل نہ کی؟ جو آج تیری آنکھوں کے سامنے میرے اندر سمائے گئے اور ان کی موت انہیں یہاں تک لے آئی۔ ایک نصیحت ہمارے دل میں روشنی جگائے۔ میرے دوستوں اور ناظرین، غور سے سنیے، یہ دنیا کچھ دنوں کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر پل کو نیک کاموں میں لگائے تاکہ خبر اس کے لیے آرام گاہ بنے، نہ کہ سزا کا گھر۔ ناظرین، یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے عمل اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دیتا ہے
اور اس کے عمل اس سے کہتے ہیں، اے انسان، آج تیرے ساتھ نہ تیرے دوست ہیں نہ تیرے رشتہ دار، آج صرف ہم تیرے ساتھ ہیں اور جو تو نے دنیا میں کیے ہیں۔ نیک انسان کا حال، جب نیک آدمی کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اچھے کام جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے یہ عمل ان کو روکتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، اس طرف مت آؤ، یہ نماز پڑھنے والا ہے، اس نے اللہ کے لیے بھوک پیاس سہی ہے، تم دور رہو، اس نے اللہ کی راہ میں محنت کی ہے، تم پاس مت آؤ، ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کی گئی ہے، یہاں تمہارا کام نہیں۔ انجام، نتیجہ، میرے ناظرین اور دوستوں اور بزرگوں، خیال سے اس بات کو اپنے دل میں سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر آگے بڑھے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، تیری زندگی بھی اچھی تھی اور موت بھی اچھی ہوئی۔ پھر اس کی خبر کو جنت کی طرح آرام دائق دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچایا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچایا دیا جاتا ہے، خبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، اور وہ قیامت تک آرام میں رہتا ہے۔ ایک نصیحت ہم سب حاصل کرنے کی کوشش کریں، جب جنازہ دفن ہو کر لوگ واپس جاتے ہیں تو خبر انسان سے کہتی ہے، تجھے پہلے ہی ڈرایا گیا تھا لیکن تو نے تیاری نہیں کی، اب بتا تو اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ میرے ناظرین اور دوستوں اور بزرگوں اور ماں بہنوں، چھوٹی سی بات یاد رکھیں، انسان کے ساتھ نہ پیسہ جاتا ہے نہ رشتہ دار، صرف اچھا یا برا عمل ہی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ حدیث کی باتیں اچھی لگی ہو تو ہمیں ہمت افزائی کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمیں ہمت سے آگے بڑھنے کی اور حدیث سنانے کی ہمت ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔